ساری محنت ہمیں اندر پر کریں تو باہر خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی نفس کی، انسانی جان کی، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس الہام کیا ہے اس کو اس کی بدی کا، اس کی نافرمانی کا، اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا۔ سورہ شمس ہے، اللہ پاک جل شانہ نے 7 قسمیں کھا کر جو ہے ان انسانی نفس کو جو نیکی اور بدی کا الہام کر کے اس کو اختیار دیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے فرمایا والشمس وضحاها، سورج ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ ضحا کہتے ہیں سورج جب تھوڑا سا بلند ہو جائے، اتنی زیادہ روشنی اس کی نہ پھیلے کہ جو ہے اس کی طرف دیکھا نہ جا سکے، آنکھ نہ اٹھائی جا سکے، تھوڑا سا بلند ہو جائے اور اس کی کرنیں کچھ نہ کچھ زمین پر پھیل جائیں۔ اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد ہے، چاند سورج کے بعد ہی آتا ہے عموماً، خاص طور پر یہ وہ چاند مراد ہے جہاں پر جو مہینے کے درمیانی راتوں کا چاند ہوتا ہے، جو پورا چاند ہوتا ہے نا، 13، 14، 15، یہ جو پورا چاند ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ والقمر اذا تلاها، اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے، یعنی سورج غروب ہو جائے گا پھر اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ چھوٹے چاند پہلے بھی طلوع ہوتا ہے، شام 3-4 بجے طلوع ہو جاتا ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے۔ ظاہری بات ہے دن آتا ہے تو سورج نکلتا ہے نا، سورج کی روشنی سب کو نظر آتی ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے، رات آتی ہے تو سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سورج نظر نہیں آتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، یعنی زمین کی اور آسمان کی قسم بھی کھائی اور اپنی ذات کی قسم بھی کھائی، اور ساتھ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی، انسانی نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر کیا ہے۔ انسانی جی جو ہے انسانی نفس ہے، قسمیں کھا کر ساتھ پھر جواب قسم آگے آیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پس اس نفس کو، اس انسانی جان کو اللہ پاک جل شانہ نے فجورہا الہام کیا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے، اس کے فجور، اس کی نافرمانی کی طرف، اس کے لیے جو نقصان دہ چیز ہے وہ بھی اس کو بتلا دی، سرکشی اس کو بتلا دی، اس کا گناہ اس کو بتلا دیا، بتقواہا، اور پرہیزگاری بھی اس کو بتا دی۔ اب ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہر انسان کو نیکی اور بدی کا پتہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو تو پتہ ہی ہے، پیغمبروں نے بتایا ہے، کتابوں میں ہے، جو غیر مسلم ہے اس کا ضمیر بھی اس کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ جو ظالم ہیں ان کو بھی بتاتا ہے، ان کا ضمیر اندر سے بتاتا ہے۔ خونخوار لوگ ہیں جن کو کسی کو مار کے، کسی کو نقصان پہنچا کے سکون ملتا ہے، ان کو بھی مطلب ہے کہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو ہر جی کے اندر اللہ نے جو ہے دونوں مادے رکھ دیے، پھر اس کو ایک درجے کا اختیار دے دیا ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ ایک طرح کا اس کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ اب یہاں پر وہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا جو تقدیر پر جو ہے، جو ایتھیسٹ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، کمیونسٹ قسم کے لوگ
کہتے ہیں جی انسان تو مجبور ہے، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے انسان مجبور ہے، تو جو ہے انسان کیا کر سکتا ہے، وہ تو جو جس نے جہنم میں جانا وہ تو پکا جائے گا، جس نے جنت میں جانا وہ پکا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر مادہ رکھا ہے، اس کے اندر اس کو الہام کیا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے، اس کے اندر ضمیر رکھا ہے جو اس کو جو ہے بدی اور نیکی بتاتا ہے، خیر اور شر اس کو بتلاتا ہے۔ پھر اللہ پاک جل شانہ نے اس کو اختیار دیا ایک طرح کا، وہ جدھر کو چاہے چلے۔ سیدھے راستے پہ چلے گا تو مراد کو پائے گا، جنت کو پائے گا، اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ غلط راستے کو چلے گا تو بھی اپنا بدلہ پائے گا، اپنی سزا کو بھگتے گا۔ قد افلح من زکاہا، پھر آگے فرمایا تحقیق وہ شخص بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کیا، اس کو سنوارا۔ اسی لیے بھائی تزکیہ بہت ضروری ہے، میں اس پر اکثر زور دیا کرتا ہوں۔ نفس کو سنوارنا، تزکیہ کہتے ہیں اندر کی پاکی کو۔ جب اندر پاک ہوتا نا تو باہر کی پاکی خود ہی آ جاتی ہے، پھر بناوٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جو ہے دکھاوے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کا اندر روشن ہوتا ہے، روشنی باہر خود بخود نظر آئی جاتی ہے۔ آگ جلتی ہے تو دھواں سب کو نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اندر پاک بہت بڑی بات ہے، اندر پاک ہو جائے۔ ساری محنت ہمیں اندر پر کریں تو باہر خود بخود بنتا چلا جائے گا، اس کے اثرات باہر پر ظاہر ہوں گے۔ روح ٹھیک ہوگی، جسم خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اب مسئلہ تبھی کھڑا ہوا ہے کہ ہماری ساری کی ساری محنت بیرون پر ہے، باہر پر ہے، جسم کی بناوٹ پر ہے، دکھاوے پر ہے، ان چیزوں پر ہے، اور اندر پر محنت نہیں ہے، دل پر محنت نہیں ہے۔ دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد ہے۔ اکابرین، بزرگ اسلاف، صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اولیاء کرام، سب حضرات کی جو ہے نا معلوم یہ ہوتا ہے ان کی کتابوں سے، ان کے بیانات سے، کہ ہم نے جو سب سے زیادہ اندر کی نورانیت پائی ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت میں پائی ہے، اور وہ بھی تہجد کے ٹائم۔ قرآن تو جس وقت ہی پڑھے نور ہی نور ہے، لیکن تہجد کے ٹائم قرآن کو پڑھنے میں جو ہم نے نورانیت دیکھی ہے نا، اور روحانیت دیکھی ہے، نورانیت دیکھی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی اتنی زیادہ۔ ہے تو صحیح، نماز میں بھی ہے، ذکر اللہ میں بھی ہے، درود پاک میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ قرآن پاک میں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تزکیے کی بات تو کر رہے ہیں، تو اس کا جو سب سے عظیم نسخہ ہے تزکیے کا وہ بھی تو بتا دینا۔ جو سب سے پہلی مین ڈوز ہے اس کی، وہ تو ہمارے سامنے آنی چاہیے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اس کی، اس سے سب سے زیادہ روشنی ملتی ہے۔ اس لیے کہ براہ راست اللہ پاک سے نکلا ہوا کلام ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں نا وہ صرف کتاب اللہ ہیں، اور قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی کتابیں تو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، پوری کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوگی، زبور داؤد علیہ السلام پہ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب بھیج دی پوری، اور یہ واحد کلام اللہ ہے جس کو اللہ پاک نے خود پڑھا ہے، خود اس کا تکلم فرمایا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ پاک نور ہیں، تو اس کو پڑھنے سے نور ہی ملے گا نا، اندر نور آئے گا، روشن ہوگا۔ ہمارے ہاں معمول ختم ہو گیا ہے کہ صرف رمضان مبارک تک ہم نے محدود کر دیا، الماریوں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو دیکھ کر کھول کر پڑھنا۔ مجبوری ہو تو ہم موبائل سے بھی پڑھ لیں، میں خود پڑھتا ہوں، کبھی ایسے جگہ پر ہوتے ہیں جہاں قرآن نہیں کھولا جا سکتا، چل رہے ہوتے ہیں پیدل، تو موبائل کے اوپر پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو لیکن سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو نسخہ ہے اس کو کھول کر پڑھا جائے، اس سے جو ہے وہ انسان کا اندر روشن ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ باقی چیزیں بھی ہیں، نماز ہے، ذکر اللہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، استغفار سے بھی اندر کا زنگ اترتا ہے۔ فرمایا کہ وقد خاب من دساہا، جس شخص نے اپنے نفس کو روند ڈالا نا وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو روند ڈالا، ہم نے روندا ہوا، یقین مانے، کوئی کسر نہیں چھوڑی گناہوں کی۔ نفس جو ہے نا ہمارا، وہ اندر جی جو ہے وہ مر چکا ہے، روح بیمار پڑ چکی ہیں، روح پریشان ہے، میں کون سے جسم میں پھنس گئی، کدھر آ گئی، اس جسم نے تو مجھے مار دیا ہے، ساری اپنے اوپر محنت کر رہا ہے اور میرے اوپر کوئی محنت نہیں ہے، اس کو میری جو ہے تقویت کے لیے اس کی کوئی کوشش نہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ پچھلے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، اور سچی توبہ ہو، دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر لگ جائیں اپنے رب کو راضی کرنے میں، اور دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں تقویٰ اور اخلاص نصیب فرما، یہ دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ اور آگے پھر بطور مثال کے اللہ پاک جل شانہ نے ایک واقعہ بیان کیا مختصراً، ہم اس کو پیچھے سورہ ہود کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، اور بھی پیچھے صورتوں میں پڑھ کر آئے ہیں سورہ کے اندر۔
فرمایا کہ کذب ثمود بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے قوم سمود نے نافرمانی کی، جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر قوم سمود کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، جھٹلایا۔ کیسے جھٹلایا؟ اذ انبعث اشقاہا، جس وقت ان کا ایک شقی آدمی کھڑا ہوا، بدبخت آدمی کھڑا ہوا، تو فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی اور اس کی باری کے بارے میں، کہ جو صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ چٹان پتھر پھٹے اور اس میں سے جو ہے نا وہ اونٹنی نکل آئے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی نکل آئی۔ اب وہ اونٹنی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، تو ظاہری بات ہے جب چیز ایک بڑی ہو، جسم بڑا ہو، تو اس کی خوراک بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزہ تھا، تو اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا۔ تو وہ جب جس دن وہ پانی پینے آتی نا، وہ جو تالاب تھا جس کنویں پہ پانی پلایا جاتا تھا، اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ پھر اس کی باری مقرر کر دی لوگوں نے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن ہمارے دوسرے جانور پانی پیئیں گے، اور دوسرے جانور ویسے بھی اس سے ڈرتے تھے، جس جسامت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے وہ بڑی تھی۔ تو اب خود ہی معجزہ مانگا، پھر ایک بدبخت آدمی ان میں سے کھڑا ہوا کہ میں جو ہے نا اس اونٹنی کو ختم کروں گا، اور اس نے پھر یہ کوشش کی کہ اس کو ختم کریں۔ تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو خیال کرنا، اس کی باری کا بھی خیال کرنا، اونٹنی کا بھی خیال رکھنا، اس کے بارے میں خبردار رہنا۔ فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فعقروہا، اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، پونچھیں کاٹ دی، یعنی یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں نا یہاں سے، اس سے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وہ گر گئی، نیچے گر گئی۔ پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پس ہلاک کر دیا ان کو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، اور ان کو برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ دمدمہ کا لفظ جو ہے نا اس عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلسل اور لگاتار ہو، شدت کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ بارش ہوتی ہے کہ ہماری بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو روک دے، ہلکی پھلکی ہوتی رہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ برداشت کر لیتے ہیں، فل تیزی کے ساتھ اور لگاتار ہو رہی، سانس نہیں لے رہی بیچ میں، تو دمدمہ ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جو لگاتار اور مسلسل ہو، اس عذاب کو کہا جاتا ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، سب کو برابر کر دیا، اور عذاب سب کے لیے برابر تھا، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، مرد، سب جو نافرمان، پوری قوم کو عذاب آیا تھا ان کا۔ فرمایا کہ ولا یخاف عقباہا، آخری آیت ہے، اللہ پاک جل شانہ ان کے انجام سے نہیں ڈرے، اللہ پاک ان کے انجام سے۔ عموماً جو ہے نا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں امت مسلمہ کی، اس سے پہلے کی، موجودہ زمانے کے، روز ہمارے ساتھ یہ واقعات ہیں۔ جب کوئی بادشاہ، کوئی حکومت کسی کو رونتی ہے نا، کسی کو ختم کرتی ہے، وہ پھر ڈرتے بھی ہیں، پھر اپنے ارد گرد وہ گارڈ رکھتے ہیں اور اپنی سیکورٹی کا بندوبست، جہاں ظلم کیا ہوتا ہے وہاں سے جو ہے نا خون بھی دھو دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ثبوت بھی مٹ جائیں، لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، سب کچھ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ اب نئی بات نہیں، شروع سے چلتا آ رہا، اب بھی ہو رہا ہے۔ تو ظلم جب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور پھر ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے، پھر اس کو دبانے کی، بغاوت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں سے کوئی کھڑا نہ ہو جائے، کہیں سے کھڑا نہ ہو جائے، ان کو ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ کتنی قوموں کو اللہ نے عذاب دیا، لیکن اللہ پاک کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بالکل واضح فرمایا کہ میں نے عذاب بھیجا ہے، کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اللہ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں رہا، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری سورہ شمس ختم ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین جب موت کا وقت ہے خاتمہ ایمان پہ فرما دینا،
یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔